بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد ہم آج کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ہماری آج کی سورت کا نام ہے سورۃ الصافات۔ الف لام صاد الف صا فا الف فا تے ساکن الصافات، اور یہ 37 نمبر کی سورت ہے۔ اس کو پڑھ کر اس کے مضامین سے واقفیت حاصل کریں گے، نیز اس کو پڑھنے کے فوائد جانیں گے۔ سورۃ الصافات مکی ہے۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ اس کا زمانہ نزول اس طرح سے ہے کہ مضامین اور طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دور متوسط کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا جواب جس تمسخر اور نفرت کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا۔ تم اللہ کے لشکر کو اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یہ تنبیہ کی گئی ہے جب نبی پاک کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نہ نظر آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر بتایا گیا ہے، پوری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی کے ساتھ بامشکل 40 یا 50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکے کی گھاٹیوں میں ہی دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی واقعہ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ شبہ کے ساتھ ساتھ تفہیم کا حق اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دل نشین دلائل دیے ہیں۔ مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ کسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں، اور گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان عمل صالح کے نتائج کتنے شاندار ہیں۔ پچھلی تاریخ کا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسی انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس طرح سے اپنے وفادار نبیوں کو نوازا ہے، کس طرح سے ان کے جھٹلانے والوں کو سزا دی ہے۔ جو تاریخی واقعہ اس سورت میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے سبق آموز واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس میں کفار قریش کے لیے سبق نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر جو کہ فخر کرتے تھے، اور یہ پیغام پوری دنیا کے لیے تھا، صرف کفار کے لیے نہ تھا۔ آیات کی وضاحت: قطار در قطار صف باندھنے والے کی قسم، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں ان کی قسم، جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ مفسرین کی اکثریت اس بات پر راضی ہے کہ تینوں گروہوں میں موجود افراد سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، سعید بن جبیر، ابن زید سے یہی تفسیر منقول ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیریں بھی کی ہیں، لیکن موقع محل اور اشارات یہی بتاتے ہیں کہ اس قطار در قطار صف باندھے کا اشارہ تمام فرشتے ہیں۔
جو کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو ڈھانپتے اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ تمام وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اطاعت کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور الہامات کی صورت میں بھی اس کے واسطے سے نیک انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اور یہ کہ اس صورت میں جن اور شیطان کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ معبود اور بنانے والا خدا ہے، تو الہ جو ہے اس کا ترجمہ بھی معبود حقیقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، کیوں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ مشارب کا لفظ خود ہی مضارب الہ کی دلالت کرتا ہے۔ یہ جگہ رب المشارب و رب المغارب کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ان آیات میں یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ انسانوں کا فرمان ہوا اصل معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات از عقل بات ہے کہ معبود اور خالق کوئی اور ہو اور عبادت کا مستحق کوئی اور ہو جائے۔ عبادتوں کی محرک یہ ہے کہ اس کی حمایتوں کا پورا ہونا، اور جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان پر پورا اترنا۔ قسمت کا بننا اور بگڑنا بلکہ بجائے خود اس کا وجود اور بقا ہی انسان کے اختیار میں ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا انسان کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بجائے خود ناقص ہے، اور عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اس صورت کا آغاز کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس طرح کی 5 صورتیں قرآن پاک میں ہیں: سورۃ الزاریات، سورۃ المرسلات، سورۃ النازعات، سورۃ الوادیات والعادیات اور سورۃ الصافات۔ یہ 5 ایسی صورتیں ہیں جس میں انداز اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اپنایا ہے۔ ان صورتوں سے کیا مراد ہے، اور ان میں اختلاف ہے کہ فرشتے اس میں مراد ہے یا ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس سورت الصافات میں تمام مبصرین بھی اتفاق کے رائے رکھتے ہیں کہ یہاں مراد فرشتے ہی ہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈانٹنے والے بنایا، کچھ نیکی کی طرف بلانے والے بنایا۔ سب فرشتے صف باندھے قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید پر ہنستے ہیں، اور انسان کا اپنا وجود کیا ہے کہ ان کو تو ہم نے بنایا ہے گارے سے، جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ مٹی سے بنایا گارے سے، وہ گارا جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی تھی، سڑ گیا، سوکھ گیا۔ لقد خلقنا الانسان من صالح کالفخار، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک صورت میں، سورۃ الرحمن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتاتا ہوں، اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، فطرت کے اندر جو توحید مضمر ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اسے سبق نہیں لیتے، جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ کھلا جادو۔ کیا ہم جب جائیں گے اور مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد جن کو مرے کھپے بہت عرصہ ہو گیا ہے، انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، تم سب کے ساتھ نہایت ذلیل ہوگے اپنے سے انکار کے باعث۔ یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی۔ ایک ہی مرتبہ سب اجزاء انسان کے کہا جائے گا کل فیکون، اور سب کچھ ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کے سوا جنہوں نے یہ تم پوچھتے تھے ان کو لے آؤ۔ اس طرح سے ہم معاملہ کرتے ہیں اپنے مجرموں کے ساتھ۔ یہ کہا کرتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟
اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم حق سچ لے کر آئے ہو، صاف شراب کے پیالے ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے وہ مشروب سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا، یہ سردہ نہ ان کو کرے گا اور نہ ان کو بہکائے گا، سرور ہوگا، ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، جیسے انڈے چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ پھر جنت والے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیا تم تصدیق کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ خبریں دے رہے تھے؟ اور وہ کہیں گے ہاں۔ اس طرح سے جو دوزخ میں جائیں گے، تمہارے ہاتھ بھی اللہ نے تراشے تھے کہ تم جو کرتے تھے اس سے ان کا خالق جانتا تھا۔ پھر بڑے الاؤ بنائے جائیں گے، بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر ان کو جھونک دو۔ تو انہوں نے اپنا ایک داؤ آزمایا تھا، پھر ایک داؤ آزمایا۔ یہاں پہ واقعہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ دہکائی گئی تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا تھا کہ آگ دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں گے آگ کو جب گرانے لگیں گے تو یہ واپس آ جائیں گے ہمارے عقائد پر۔ یہ آسان نہیں ہے کہ انسان آگ کو دیکھ کر نہ ڈرے، مگر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم نے آگ کو دیکھا مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اور یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر جب کوئی داؤ آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ چنانچہ دریا کے کنارے فرات کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام راستہ تلاش کر رہے تھے تو ان کے دل سے دعا نکلی، پروردگار مجھے ایک بیٹا نیک صالح عطا فرما۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی جو کہ حلیم ہے۔ حلیم کا لفظ قرآن پاک میں صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، جبکہ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے انسان کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دن خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے جو کہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے تھے اور کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے والد ایک پیغمبر ہیں، انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا اور کہا کہ کر گزریے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ عید قربان بھی اسی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اور یہ کہ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کہ نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام قتل ہو گئے تھے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ رسول کو بچا لیا جائے گا اور قوم کو غرق کر دیا جائے گا۔ اس کے پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ روزی میں برکت کے لیے 7 مرتبہ روزانہ باوضو پڑھیں، روزی فراغ ہوگی، کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حصول حاجت کے لیے اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جس شخص پر آسیب کا سایہ ہو اس شخص پر پڑھ کر دم کرنا بھی نہایت مفید ہے۔ روزگار نہ ملتا ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، اس سورت کو تا حصول مقصد روزانہ 3 بار ورد کریں، انشاءاللہ جلد مقصد پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔